بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ ادب حصہ دوم برائے ڈگری سال دوم تھرڈ سیمسٹر کا درس پیش کریں گے۔ آج رباعی پڑھنی ہے۔ آپ کے نصاب کے اعتبار سے مثنوی کے بعد قصیدہ اور مرثیہ یہ چوتھے سیمسٹر کے لیے ہے اور رباعیات ہیں۔ اس کے بعد قطع میں ایک ہے، پھر حصہ نثر کا ہے میں بیان کیا جائے گا۔ تو آج نصابی ترتیب کے حساب سے آج ہمیں رباعی پڑھنی ہے۔ تو رباعی میں آپ کو 4 شاعر ہیں جن کی رباعیاں آپ کو پڑھنی ہے۔ شروع میں کہ آپ کی کتاب میں ہی رباعی کے صنف، رباعی کی تعریف، رباعی کی صنف اور اقسام اور اسی طرح تاریخی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مزید مطالعے کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رباعی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جس طرح آپ نے مثنوی پڑھا، مثنوی مثنیٰ سے ماخوذ ہے، اسی طرح رباعی عربی زبان کے لفظ رباع سے، رے بے الف عین رباع، قرآن شریف بیان کی مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، مثنیٰ سے مثنوی نکلی اور رباع سے رباعی۔ تو رباع کے معنی آتے ہیں 4 کے، یعنی ایسی نظم جو 4 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ ایک مکمل نظم ہو جاتی، 4 مصرعے بیان کی، 4 مصرعے میں پوری بات کہی جاتی ہے، کسی خیال کو، کسی گویا کے واقعے کو اور کسی مضمون کو صرف 4 مصرعوں میں پیش کیا جائے اور آخری مصرع پیش کیا جائے وہ رباعی ہے۔ اور رباعی کا آخری مصرع بہت ہی جاندار ہوتا ہے، جس میں زندگی کی اٹل حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے اور پوری رباعی کا وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رباعی۔ کہتے ہیں کسی بھی خیال کو 4 مصرعے میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں گویا کہ مضمون کا عنوان ہوتا ہے، پھر دوسرے مضمون میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور تیسرے مصرعے میں اپنے خیال کو، اس مضمون کو سمیٹا جاتا ہے، اور چوتھا مصرع یہ جو ہے رباعی کی جان ہوتا ہے، اس میں گویا کہ پورا خلاصہ جو ایک مصرعے میں بیان کیا جاتا ہے، جو بہت ہی چست اور بہت ہی جو ہے دل نشیں ہوتا ہے، جو دل میں بیٹھ جائے، جس کو لوگ جو ہے دل میں یاد رکھیں، اسے رباعی کہتے ہیں۔ اس لیے رباعی کی تعریف کی جائے گی اس کی حیت کے اعتبار سے، حیت کے میں ڈھانچہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور مضمون کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کی گویا کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حیت 4 مصرع ہم نے دیکھے تو کہے کہ رباعی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ شعر جس میں 4 مصرع ہو اس کو ہم رباعی کہہ دیں۔ رباعی کی گویا کہ مخصوص حیت ہے، یعنی اس کا پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، یعنی پہلے مصرعے میں، دوسرے مصرعے میں اور چوتھے مصرعے میں جو ہے قافیہ بھی ہوتی ہے اور ردیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ہو سکتا ہے کہ تیسرے مصرعے میں بھی قافیہ اور ردیف ہو، لیکن ضروری نہیں، اگر ہو تو کوئی اس سے نقص بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن رباعی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مصرعے میں پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع میں قافیہ اور ردیف ہو، یا صرف قافیہ ہو یا صرف ردیف ہو، یہ ضروری ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں رباعی۔ لیکن رباعی کی ایک ہم شکل جو ہے، صنف ہے قطع۔ قطع کے معنی ٹکڑا۔ تو اس میں بھی عام طور پر قطع میں بھی 4 بیان مصرعے ہوتے ہیں، لیکن رباعی کی طرح 4 مصرع ہونا ضروری نہیں ہے۔ رباعی میں قطع میں 4 سے
زیادہ 4 مصرے سے زیادہ 100 تک ہو سکتے ہیں، اس کے اشعار کی تعداد 100 ہو سکتی ہے، لیکن رباعی میں 4 ہی ہوں گے، 4 ہی مصرے ہوں گے، 2 ہی شعر ہوگا، کیونکہ اس کا نام ہی ربا سے نکلا ہے۔ اگر 4 سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ اس کا جو نام ہے وہ نام نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے 4 کا ہونا، 4 مصرے کا ہونا اس کی گویا کہ پہچان ہے، اس کی اصل ہے۔ اگر 4 مصرے جہاں بڑھ جائے پھر وہ رباعی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ میں ردیف ہو، یہ پابندی قطع میں نہیں ہے۔ اسی طرح قطع میں ضروری ہے کہ اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، یعنی پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، اس کے دونوں مصروں میں جو ہم قافیہ ہم ردیف ہو، دونوں مصروں میں، پہلے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف دونوں ہو، غزل کی طرح۔ تو یہ بات جو ہے رباعی میں نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ حیت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں جس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ردیف ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ رباعی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، صرف جو ہے پہلے مصرے میں ہو، دوسرے مصرے میں ہو اور تیسرے چوتھے میں نہ ہو، تو اس کو ہم رباعی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں رباعی کی آپ کے اگر فن شاعری کے اعتبار سے لیا جائے، قواعد جو شعر کے قواعد ہیں اور شعر کی جو ہے اوزان ہیں، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ 24 اوزان اس کے مخصوص ہیں، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے یہ ماخوذ ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ اوزان کے علاوہ بھی دوسرے اوزان بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں، بعض لوگوں نے 24 سے 36 بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے اس سے بڑھا بھی اضافہ بھی کیا ہے۔ ہر یہ شعری تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو لا حول ولا قوۃ کا وزن ہے اور بحر حجز ہے مفاعیل، تو مفاعیل 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 4 بار ایک مصرے میں ہوتا ہے، تو اسی سے جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کے اوزان اور بنتے ہیں، مزید اوزان بنتے ہیں، یعنی ایک بنیادی وزن ہوتا ہے، اسی سے پھر جو ہے مختلف اوزان نکلتے ہیں، تو اس طرح 24 اوزان بنتے ہیں۔ اس میں جو ہے کہی جاتی ہے، رباعی کہی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رباعی کے لیے اوزان مخصوص ہیں، لیکن بعض لوگ دوسرے اوزان میں بھی جو ہے شاعری کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہنا ہے کہ رباعی کے اور بھی نام ہیں، رباعی جیسا کہ نام، اسی طرح ترانہ، فارسی میں رباعی نہیں کہتے، اس کو ترانہ کہتے ہیں۔ اس لیے جو بچوں کے شاعر نے عادل رشید دہلوی نے یہ ترانہ بھی کے نام سے رباعی کا مجموعہ شائع کیا ہے۔ تو ترانہ کہتے ہیں، 2 بیتی بھی کہتے ہیں، بیت کے معنی الشعر کے بھی آتے ہیں، بیت بازی اسی سے ہے، تو 2 بیتی بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح 4 مصری اس کا نام ہے، جفتی، جفت معنی 2 ملے ہوئے، تو جو کہ 2 ملے ہوئے ہوتے ہیں 2 شعر، اس کا نام جفتی بھی ہے، خسی، یہ اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ کہتے ہیں رباعی کا موجد جو ہے فارسی شاعر رودکی ہے، کو عام طور پر خیال کیا ہے، بعض لوگوں نے عربی شاعر کا بھی نام لیا ہے۔ زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ فارسی سے اردو میں فارسی رباعی سے پھر اردو رباعی کہی گئی، کیونکہ فارسی میں بھی رباعی کے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ یا ہو سکتا ہے کہ عربی میں بھی شاعر پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ سید سلیمان ندوی نے جو ہے وضاحت کی ہے، تحقیق کی ہے، کیونکہ رباع کا لفظ ہی جو ہے عربی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں بھی جو ہے اس طرح رباعی کہی جاتی رہی ہو۔ تو رباعی کی جو صنف ہے، صنف یعنی رباعی جس میں جو ہے 4 مصرے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی مضمون کو جو ہے بہت ہی انوکھے انداز میں اور اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، دلکشی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس کی اگر قسمیں کریں گے تو یہ مضمون کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مضمون کے اعتبار سے
کہ متصوفانہ عارفانہ، یعنی عارف میں پہچان، اللہ کی پہچان، تصوف اسی کو کہتے ہیں، تو صوفیانہ خیالات اور ظاہر باطن کے اظہار اور باطن کی صفائی یعنی دل کی صفائی سے متعلق، اور اللہ اور بندے کا تعلق، تزکیہ نفس کا کہ پاکیزگی، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے راز کو بتایا جائے، تو یہ رباعیاں کہلاتی ہیں، عارفانہ رباعیہ یا متصوفانہ رباعیہ، جس میں صوفیانہ خیالات، مذہبی خیالات بھی کہہ سکتے ہیں، بیان کیا جائے۔ اس کے بالمقابل اگر دنیا کی فانی عشق اور مرد عورت کے حسن اور راز و نیاز کی باتیں رباعی کی شکل میں پیش کی جائیں تو ایسی رباعیوں کو عشقیہ رباعی کہتے ہیں، جو عشقیہ مضامین بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی رباعی، جس میں اچھے اخلاق، تہذیب اور اعلیٰ اقدار کی نمائندگی کی جائے، نصیحت کی جائے، اخلاق کو سدھارنے کی گویا کہ طریقے بتائے جائیں اور انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا رجحان جس میں ظاہر کیا جائے، اس کو رباعی اخلاقی رباعی کہتے ہیں۔ اسی طرح مسائلی رباعی، یعنی جس میں انسانی زندگی کے مسائل کو، سیاسی مسائل ہوں، چاہے معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، ان کو جو ہے سائنسی مسائل یا جو موجودہ حالات کے پر بیان کیا جائے، اس کو جو ہے مسائلی رباعی کہیں گے، یا عصری رباعی بھی کہہ سکتے ہیں اگر عصری مسائل کو بیان کیا گیا ہو۔ ایک اور صرف بیان کی گئی ہے وارفتہ رباعی۔ وارفتہ معنی جو ہے بالکل وارفتگی جس کو کہتے ہیں، کسی کی طرف مائل ہونا اور کسی کو جو ہے درجہ چاہنا، کہتے ہیں سنسیر کے زیر اثر جو ہے سنگار رس کو رباعی میں شامل کر کے فراق نے اس صنف کو عارفانہ اور اخلاقی رویے کے بجائے جنس اور فراق سے وابستہ کیا۔ اس قسم کے رباعیوں میں عورت اپنے شوہر پر اور مرد اپنی اس سے بہتر پر جو ہے فخر کرتا اور ہر دو ایک دوسرے کو زندگی کا لازمہ تصور کرتے ہیں۔ یہ انداز اردو رباعی میں فراق ہی نہیں بلکہ جانثار اختر کی رباعی میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے گویا کہ رباعی کی مضمون کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے جو ہے 5 قسمیں کی گئیں: عارفانہ یا متصوفانہ رباعیاں، عشقیہ رباعیاں، اخلاقی رباعیاں، مسائلی رباعیاں اور وارفتگی والی رباعیاں یا وارفتہ رباعیاں۔ اب یہ بات کہی جائے گی کہ اردو میں جو ہے رباعی سب سے پہلے کس نے کہی اور رباعی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اردو کی ابتدا جو ہے دکن سے ہوئی، اور دکن کا ہی محمد قلی قطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہلاتا ہے، اسی کو جو ہے رباعی کا بھی پہلا شاعر قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے رباعی نہیں ملتی۔ اس سے پہلے شاعری تو ملتی ہے لیکن رباعی نہیں ملتی۔ اس کے بعد کے جو شاعر ہیں، قطب شاہی دور کے جو شاعر ہیں محمد قلی قطب شاہ کے بعد، یا اسی طرح جو عادل شاہی حکومت ہے، عادل شاہی دور ہے بیجاپور کی، وہاں بھی آپ کو رباعی ملتی ہے، لیکن یہ سب محمد قلی قطب شاہ کے بعد کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے محمد قلی قطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کو جو ہے رباعی کا پہلا شاعر قرار دیا گیا ہے۔ ان کا پہلا دیوان سب سے پہلے ڈاکٹر سید محی الدین قادری ذوق جو عثمان یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور دکنی ادب پر ان کو سے کافی دلچسپی تھی، انہوں نے پنجہ گٹا میں ادارہ ادبیات اردو قائم کیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے محمد قلی قطب شاہ کلام دریافت کیا اور پھر انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ تو اس کے کلیات میں تقریباً 39 جو ہے رباعیاں ملتی ہیں۔ دوسرے اصناف غزل، مثنوی وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو رباعیاں ملتی ہیں، اور 39 رباعیاں اس میں اس کی جو ہے اس کے کلیات میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح گویا کہ اردو کا پہلا جو ہے رباعی گو شاعر جو ہے محمد قلی قطب شاہ ہے۔ اس کے علاوہ قطب شاہی دور میں یعنی گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت میں ملا وجہی، غواصی، ابن نشاطی، جو ملا وجہی
تو اس کے دور کا شاعر ہے، لیکن بعد میں اس نے ترقی کی۔ تو ان لوگوں نے بھی اچھی رباعیاں کہی ہیں۔ اسی طرح بیجاپور میں عادل شاہ حکومت قائم ہوئی، اس میں بھی ابراہیم عادل شاہ اور علی عادل شاہ ثانی نے بھی کے بعد میں کے دور میں عبدل ہے، نصرتی ہے، دولت ہے، صنعتی ہے، شاہ ملک، طبی، سیوا اور امین جیسے شعراء نے بھی جو ہے ذائقہ بدلنے کے لیے رباعی گوئی کی طرف توجہ دی۔ ذائقہ بدلنا مطلب ہے کہ مستقل یہ لوگ رباعی انہوں نے نہیں کہی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ایک ہی کھانا کھا کے جس طرح بیزار ہو جاتا اور پھر دوسری چیز جو ہے کھاتا، تو اس طرح انہوں نے رباعی بھی کہی ہے، یعنی غزل اور مثنوی کو چھوڑ کر رباعی بھی کبھی کبھی کہی ہے۔ اسی طرح دکن میں جو مغلیہ دور شروع ہوا، یعنی گولکنڈہ کی سلطنت اور عادل شاہ سلطنت کے خاتمے کے بعد، تو اس دور میں بھی آپ کو ولی ہیں، سراج ہیں، لکشمی نارائن، شفیق، عبدالولی، عزلت، اسد علی تمنا، شیر محمد خاں ایمان اور اسی طرح دوسرے اورنگ آباد کے شاعروں نے بھی جو ہے رباعی گوئی میں جو ہے کب آزمائی کی ہے۔ اس کے بعد 1700 میں ولی جو ہے دہلی پہنچے اور دہلی میں اپنی شاعری کو پیش کیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جس زبان کو ہم اہمیت نہیں ہے تو اس زبان میں ایسی شاعری کی جا رہی ہے۔ تو ولی کے آنے کے بعد جو وہاں کے شعراء تھے اس وقت کے مضمون ہیں یک رنگ، ناجی وغیرہ، فائز، ان لوگوں نے بھی رباعی گوئی شروع کی۔ اس کے بعد میر اور سودا کہا جاتا، اس دور میں بھی رباعی کہی گئی، میر نے بھی، سودا نے بھی، اس زمانے کے لوگوں نے۔ اسی طرح غالب کا، اس کے بعد غالب کا دور آتا ہے، اس دور میں بھی آپ کو رباعی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ لکھنؤ کی طرف آئیں، کیونکہ غالب کے دور میں، بلکہ میر کے دور میں ہی جب چمن اجڑنے لگا، دہلی اجڑنے لگی، تو شعراء جو ہے لکھنؤ کی طرف، رامپور کی طرف اور بھوپال کی طرف اور حیدرآباد کی طرف آنے لگے۔ تو لکھنؤ میں جب میر انیس اور ادبیر، یہ دو بڑے مرثیہ کے شاعر تھے، وہاں بھی جو ہے رباعی کہی جانے لگی۔ کہتے ہیں کہ میر انیس اور دبیر، یہ دو بڑے مرثیہ کے شاعر تھے، وہ مرثیہ شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رباعی کہا کرتے تھے، یعنی مختصر چار مصرعے کی نظم پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اس کی مثال آج کے دور میں ہم لے سکتے ہیں مشاعرے کی۔ کیا مشاعرہ شروع ہوتا ہے اور مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی، تو شاعر غزل پڑھنے سے پہلے یا کوئی نعت خواں جو ہے نعت پڑھنے سے پہلے قطع کہتا ہے، آج ہے رواج۔ تو اسی طرح انیس نے اور دبیر نے جو ہے رباعی شروع کرنے سے پہلے، مرثیہ شروع کرنے سے، کیونکہ مرثیہ بہت طویل ہوتا ہے اور لوگوں کی پوری توجہ ہونی چاہیے، طویل سے طویل جو ہے بیان ہوتا ہے، تو اس سے پہلے یہ لوگ جو ہے رباعی پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے رباعی کو بہت ترقی ہوئی، رباعی کو قبولیت حاصل ہوئی کہ اس میں جو ہے آل رسول، اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے، حسن حسین اور اہل بیت کے جو ہے سے عقیدت و محبت کا اظہار اس میں کیا جانے لگا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ لکھنؤ میں رباعی کو جو ہے قبولیت حاصل ہوئی اور گویا کہ عوامی طور پر یہ مشہور ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے غالب کے بعد جو ہے حالی کا دور آتا ہے، اور اس دور میں جو ہے مغرب کے زیر اثر جو ہے مقصدیت پر زور دیا جانے لگا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں مقصد کے تحت کہا جائے، مقصدیت کو پیش نظر رکھا جانے لگا۔ تو غالب نے، حالی نے اور اکبر نے، اسی طرح اس دور کے جو شعراء تھے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے رباعی کا سہارا لیا۔ حالی نے جو ہے اخلاق کی تہذیب کے لیے اور اپنے پیغام کو بتانے کے لیے جو ہے
ربائی میں انہوں نے اخلاق کا درس کیا۔ یہی حال جو ہے امجد کی رباعیوں کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اخلاقی مذہبی خیالات کو اور تصوف کو اور دین سے محبت اور عقیدت کو اور دین کی تعلیمات کو کا ذریعہ انہوں نے رباعی کو بنایا، اور رباعی کی حیثیت سے وہ کافی مشہور و مقبول ہوئے، اور آج بھی جو ہے امجد کی رباعیاں جو ہے درس میں شامل کی جاتی رہی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے دکن میں حیدرآباد میں جو ہے امجد موضوع بحث رہتے ہیں اور امجد کی رباعیاں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ حالی کے زمانے سے گویا کہ اس میں حالی اور امجد کے زمانے سے گویا کہ اس میں جو ہے اخلاق کی باتیں اور تصوف کی باتیں جو ہے زیادہ آنے لگی۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ، یعنی حالی سے پہلے میں عاشقانہ باتیں بھی ہوا کرتی تھیں، جیسا کہ ہم بتائیں محمد قلی قطب شاہ کی ایک جو ہے رباعی پیش کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کی رباعی ہے: تجھ حسن سے تازہ ہے صدا حسن و جمال، تجھ یار کی بستی سے عشق کو جمال، تو ایک ہے تجھ سا نہیں دوجا کوئی پاوے جگت صفا میں کوئی تیری مثال، کیوں پاوے؟ یعنی محمد قلی قطب شاہ اتنا قدیم شاعر ہے، لیکن اس نے بھی جو ہے رباعی کہی ہے، اس میں جو ہے حسن کی اور حسن و جمال کی خوبی کو بیان کیا ہے کہ تجھ حسن سے، یعنی تیرے حسن سے تازہ ہے صدا حسن و جمال، ہمیشہ جو ہے حسن و جمال کی روایت برقرار ہے۔ تجھ یار کی بستی سے ہے عشق کو جمال، یعنی تیرے جیسے دوست کی بستی سے جو ہے عشق کو جمال حاصل ہے، عشق کو فروغ حاصل ہے۔ تو ایک ہے تجھ سا نہیں دوجا کوئی، دوجا مانے دوسرا، تو ایک ہے، یکتا ہے، مطلب تیری کوئی مثال نہیں کہتے ہیں۔ تو ایک ہے تجھ سا نہیں دوجا کوئی پاوے جگت میں جگت صفا میں، یعنی زندگی کے صفات زندگی کے لیے دنیا کی صفحے میں کوئی تیری مثال کیوں پاوے۔ یہ محمد قلی قطب شاہ کی رباعی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رباعی کا موضوع جو ہے شروع سے متصوفانہ نہیں رہا، بلکہ حالی، اسی طرح میر انیس اور دبیر، حالی اکبر الہ آبادی کی کوششوں سے جو ہے اس میں جو ہے اخلاقی مضامین جو ہے زیادہ شامل کیے گئے، اور آج بھی رباعی کی پہچان جو ہے اخلاق اور تہذیب سے ہے۔ بہرحال تو گزشتہ 20ویں صدی، اسی لیے کہتے ہیں 20ویں صدی کو، کہ گزشتہ صدی گزر چکی، 20ویں صدی کو جو ہے رباعی کے عروج کا دور کہا جاتا ہے، کہ اس دور میں اکبر اور حالی، امجد حیدرآبادی، جوش ملی آبادی ایسے بڑے شاعر پیدا ہوئے، جگت موہن لال روا، یہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے، علامہ اقبال بھی، ان لوگوں نے جو ہے رباعی کی صنف کی طرف توجہ دی اور رباعی کی بڑی خدمت انجام دی۔ کہتے ہیں اکبر کا کام تھا کہ اپنے پیغام کو بھی پیش کرتے تھے، اصلاحی پیغام، اصلاح کی کوشش، وہ طنز کے ذریعے، یا طنز کرتے تھے تاکہ انسان جو ہے سوچنے میں مجبور ہو، اور اس کے ذریعے اس لیے انہوں نے ان کی رباعیوں میں جو ہے طنز کا نشتر بھی ہے۔ تو طنزیہ نقطہ نظر سے رباعی کہی۔ اسی طرح جگت موہن لال روا ہیں، انہوں نے صرف جو ہے رباعی گوئی کی طرف توجہ دی، خاص کہتے ہیں کہ صرف رباعی گوئی کی وجہ سے مشہور ہوئے، دوسرے صنف نہیں۔ اکبر تو نظم ہی لکھتے تھے، اقبال بھی جو ہے نظم کے شاعر ہوئے، غزل کے بھی شاعر ہیں، لیکن جگت موہن لال روا ہیں جنہوں نے صرف جو ہے رباعی کی وجہ سے شہرت پائی، یعنی رباعی پر بھرپور توجہ کی اور قدر شناس سے انہوں نے خراج تحسین وصول کیا۔ اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے اپنے مخصوص پیغام کو قارئین تک پہنچایا۔ تو اس طرح گویا کہ اردو کی ابتدا سے لے کر آج تک جو ہے رباعی کا سلسلہ جاری ہے، ہر بڑے شاعر نے جو ہے رباعی کہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں منصف میں جو جمعرات کا صفحہ آتا ہے، جمعرات کا جو ہے ضمیمہ سپلیمنٹ، اس میں جو ہے اس کے کونے میں 2 رباعیاں شائع ہوتی ہیں، قدیم اور جدید۔ پہلے تو یہ تھا کہ
امجد کی رباعیاں شائع کی جاتی تھیں، اب جو ہے امجد کے علاوہ دوسرے بے شمار شعراء کی رباعیاں جو ہے شائع کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے لکھنؤ کے شاعر کے کلام میں بتایا کہ رباعی قسم شامل ہے، اور جدوجہد آزادی کے دوران دہلی اور لکھنؤ کے شعراء نے حسن اخلاق اور تہذیب و شائستگی کے بیان کے لیے رباعی قسم کی طرف توجہ دی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں رباعی کی صنف کو نئے انداز سے وابستہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فراق نے رباعیوں کے مجموعے روپ میں سنسکرت کے سنگارس کو شامل کیا۔ اسی طرح آپ جو ہے 20ویں صدی میں ریاض خیر آبادی، فانی بدایونی، امیر مینائی کی رباعیوں میں بھی روایتی عناصر کار فرما ہیں۔ اسی طرح عزیز لکھنوی، جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری، اختر شیرانی نے بھی رباعی میں رومانوی انداز کو جائز رکھا، جبکہ امجد حیدرآبادی اور شاد عارفی نے اپنی رباعیوں کے ذریعے رباعی کی صنف میں نکھار پیدا کیا۔ گویا کہ امجد کے ساتھ ساتھ شاد عارفی کا نام لے رہے ہیں۔ امجد کا انتقال جو ہے 1962 کے قریب ہوا، اسی لیے امجد کو سرمد ثانی کہتے ہیں۔ سرمد ثانی یعنی جو مجدد الفسانی ہیں انہوں نے جو ان کو بھی جو ہے سرمد کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے بڑے اخلاقی اعتبار سے اور روحانی یا مذہبی اعتبار سے بہت اہم حیثیت دی جاتی ہے، اور انہیں سرمد ثانی کا خطاب دیا گیا۔ تو یہ تو گویا کہ 20ویں صدی تک کی بات تھی۔ اب رہی نئی صدی، آج بھی نئے دور حاضر میں بھی گویا کہ شعراء بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ رباعی ایک مفید اور دلکش صنف سخن ہے، یعنی اس کی خصوصیت اختصار ہے۔ آج کا دور جو ہے اختصار پسندی کا ہے کہ لوگ کم وقت میں زیادہ باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی رباعی بہترین صنف ہے۔ صرف 4 مصرے پڑھنے میں زیادہ 4 منٹ لگے گا، بلکہ اس سے کم ہی۔ تو 4 مصرے میں ایک پوری بات، ایک پورا مضمون، ایک پوری نصیحت، ایک پوری گویا کہ حقیقت بیان کر دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے موجودہ دور میں بھی جو ہے رباعی جو ہے رباعی کہی جا رہی ہے، اور رباعی وہ شعراء موجود ہیں۔ پچھلی صدی میں جو ہے بتایا کہ ایاز یگانہ بھی ہیں، یا جوش ملیح آبادی، عاصی سکندر، شفیق جونپوری، فراق گورکھپوری کا نام آیا، لیکن آپ کے دور حاضر میں دیکھیں گے تو کندن لال کندن، اسی طرح متین جامی، فراق روحوی، ابھی جو ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا، کلکتہ کے شاعر تھے فراق روحوی، انہوں نے جنون خواب لکھی، اور حافظ کرناٹکی نے جو ہے اپنی پہچان بنائی ہے۔ حافظ کرناٹکی نے جو ہے کئی جو ہے رباعی کو موج تصنیم ہیں، اور اسی طرح ان کی جو ہے رباعیات امجد سے جو ہے کہ کئی جلدیں آ چکی ہیں، تین جلدیں تقریباً چھپ چکی ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں۔ یہ بچوں کے شاعر ہیں، اور انہوں نے رباعی گوئی میں گویا کہ امجد حیدرآبادی کا گویا کہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اکرم نقاش، یہ بھی جو ہے جنوبی ہند کے شاعر ہیں، غالباً مدراس وغیرہ کے علاقے کے، انہوں نے بھی حشر سی برسات رباعیوں کا مجموعہ لکھا۔ متین جامی، انہوں نے بساط سخن اور مونس سخن جیسی جو ہے مجموعے لکھے۔ ظفر کمالی نے رباعیات ظفر لکھا، اور عارف حسن خان نے دیوان رباعیات عارف کے نام سے جو ہے رباعی کا مجموعہ ترتیب دیا۔ اسی طرح عادل حیات بچوں کے شاعر ہیں، انہوں نے شہر رباعی کے نام سے لکھا۔ تو اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جدید دور میں بھی رباعی گو شعراء موجود ہیں، اور رباعی کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ میں سے ہر طالب علم جو ہے الگ الگ موضوع پر تحقیق کرے، اور رباعی صنف جس پر کم کام ہوا ہے، یا موجودہ دور میں جس شاعر نے زیادہ سے زیادہ رباعی کہی ہے، ان کے مجموعے کو وہ حاصل کرے، اس کو پڑھے، اور پڑھ کر کے جو ہے اس پر تعارف لکھے، اس کا جو ہے
اس پر تبصرہ کرے، اس پر مضمون لکھے، یہ مضمون جو ہے شائع ہوگا۔ جب کوئی چیز جب محنت کی جاتی ہے تو محنت رنگ لاتی ہے۔ تو آپ اگر محنت سے جو مطالعہ کریں گے اور پھر اس پر لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ضرور شائع ہوگی۔ تو یہ مختلف اصناف پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طالب علم کو جس صنف سے، پہلے تو یہ ہے کہ تمام اصناف سے واقفیت ہو، تمام اصناف کو جانیں کہ آپ جو ہے ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور ادب میں آپ نے جو ہے ڈگری حاصل کی، لیکن آپ کو جو ہے رباعی کے فن سے واقفیت نہیں ہو، آپ کو غزل سے واقفیت ہے، لیکن غزل آپ لکھتے بھی ہیں لیکن رباعی سے آپ کو واقفیت نہیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اس لحاظ سے تمام اصناف سے واقفیت ضروری ہے، لیکن آدمی کسی ایک کو ہی اپنا موضوع بناتا ہے، پڑھتا تو ہے تمام لیکن ریسرچ کرتا ہے یا جو دلچسپی جو ہے کوئی کسی ایک ہی موضوع سے ہوتی ہے، کسی ایک ہی صنف سے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ میں سے جو رباعی کی صنف سے دلچسپی رکھتا ہو، جس کو پسند ہو، وہ جو ہے اس صنف پر جو ہے لکھ بھی سکتے ہیں، اس صنف پر جو ہے رباعی کہہ بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے رباعی کہی ہے، رباعی کو شاعر، ان پر ان کے کلام پر تبصرہ کر سکتے ہیں ان کو مطالعہ کر کے۔ تو میرے پاس تمام فراغ روحوی کی دوسری کتابیں بچوں کے نظموں سے متعلق اور جو ہے دوہے سے، ماہیے سے متعلق، کہہ مکرنی سے متعلق، لیکن رباعی سے متعلق مجموعہ میرے پاس نہیں ہے۔ البتہ جو ہے حافظ کرناٹکی جو ہے وہ اشتغال آئے بھی تھے سیمینار میں اور آئندہ بھی آنے والے ہیں، تو انہوں نے رباعیاں کہی ہیں، ان کی رباعیوں کے مجموعے میرے پاس ہیں اور مزید بھی منگائے جا سکتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کر کے ہم ان کی رباعی پر ہم اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے رباعی ایک ایسی صنف ہے جو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے برقرار ہے۔ بہت سارے اصناف ایسے ہیں جو ناپید ہو گئے، لیکن رباعی جو ہے غزل کی طرح، نظم کی طرح تو مشہور نہیں ہے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے، کہ رباعی کی ابتدا سے لے کر کے آخر آج تک گویا کہ جب تک اردو گویا کہ باقی ہے اب تک رباعی باقی رہے گی، کیونکہ آج کے بتائیں نا، آج نئے دور کے شعراء ہیں، انہوں نے بھی جو ہے رباعی کا مجموعہ، رباعی کا دیوان جو ہے مرتب کیا، دیوان رباعیات عارف، یہ عارف حسن خاں کی ہے۔ عادل حیات کا ہم نے ذکر کیا، اکرم نقاش کا ذکر کیا، متین جامی کا ذکر کیا۔ متین جامی نے دو مجموعہ بساط سخن اور مونس سخن، دو مجموعہ جو ہے انہوں نے مرتب کیا۔ ظفر کمالی نے بھی رباعیات ظفر۔ تو اس طرح حافظ کرناٹکی جو ہے مسلسل لکھ رہے ہیں۔